بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را جو اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ سورہ یوسف کی پہلی آیت ہے یہ۔ آج سورہ یوسف کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف بھی مکی صورت ہے، اور اس کے بارے میں بھی بات کہی جاتی ہے کہ یہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور بطور امتحان کے کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوالات ہیں اسی سے متعلق، یعنی اس قصے کے حوالے سے کچھ اور انداز میں انہیں بھی لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن بنیادی سوال یہی سامنے آتا ہے۔ اہل عرب اس تمام تفصیلات سے، اس قصے سے، یعنی صرف اس واقعے کی بات ہی نہیں ہے بلکہ دیگر یہودیوں کے جو واقعات ہیں ان سے بھی ان کے پاس معلومات کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، لیکن یہ بات تو قطعاً ان کے علم میں نہیں تھی، وہاں کہ اس کا تذکرہ کبھی نہیں ہوا۔ تو اس اعتبار سے ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، یا تو ٹال مٹول کریں گے، آئندہ کسی اور سے پوچھ کر بتانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی جسے وحی کہا جاتا ہے، کہ اس سے آپ جو ہے یہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے اس یعنی جو انہوں نے سازش کی یا انہوں نے جو یہ کام کیا، جو چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انہی پر الٹ دیا۔ ایک طرف تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے پوری سورہ یوسف جو ہے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دی، یعنی یہ پوری صورت نازل کر دی جس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ اس میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا اور اس میں ان چیزوں کو اجاگر کیا گیا کہ یہ اس وقت کے حالات اور قریش مکہ پر یہ واقعہ پورا چسپاں ہو گیا، یعنی گویا کہیے کہ اس پر ان کی بھی تصویر نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے وہی کردار ادا کیا ہے کہ یا کر رہے تھے کہ جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی برادران یوسف جو ہے جو کردار ادا کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، بالکل ویسا ہی کردار جو ہے یہ لوگ بھی ادا کر رہے تھے مشرکین مکہ، جو کہ آپ کے بھائی بند ہی تھے، یعنی قریش کے جو لوگ تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں اس پورے واقعے میں اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ برادران یوسف کے بھائیوں نے جو کچھ سازش کی اور جو اقدامات کیے یوسف علیہ السلام کے خلاف، اس کا نتیجہ بالآخر ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف نکلا۔ اور جس بھائی کو انہوں نے گویا کہیے کہ اپنی طرف سے قتل کر دینے کی کوشش بھی کی اور پھر اسے گویا کہ غلام بنا کر بیچ بھی دیا، یا اسے گویا کہ یہ اس طرح کنویں میں ڈال دیا، تو ان کا یہ اقدام جو ہے یہ اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس ذریعے سے انہیں وہاں تک پہنچانے کا جو ہے انتظام کیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کہ اس کے یہ یوسف علیہ السلام کے قدموں میں ان کے بھائی آ کر رہے، یعنی یہ صورتحال بنی کہ وہ ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم پر صدقہ کرو، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جب یہ بات آ گئی کہ سامنے آ گئی کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، تو انہوں نے اپنی غلطی کا برملا اعتراف کیا، اور بہرحال انہوں نے ان کے سامنے شرمساری کا معاملہ رہا۔ تو اللہ رب العالمین نے بالکل یہی بات بتائی ہے کہ ایسا ہی ہوگا ان کے ساتھ بھی، مشرکین مکہ کے ساتھ، کہ جس طریقے سے آج یہ بھی اپنے اس بھائی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور یہ بھی اس کے قتل تک کی سازش کرنے کے لیے وہ کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں، تو یہ سارے کام اس سے پہلے انہوں نے کیے، نتیجہ ان کے خلاف نکلا، تو اب بھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی ان کے خلاف ہی نکلے گا۔ اور جس طرح اس میں اس وقت میں
یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جب وہ ان کے بھائی ان کے سامنے شرمسار کھڑے تھے اور اس وقت میں انہیں پورا اختیار تھا کہ وہ ان کے ساتھ جو معاملہ چاہیں کریں، تو ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا اور یہ ہوا، یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ ہی معاملہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور گویا کہیے کہ بالکل وہی کیفیت تھی کہ جو یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی تھی، کہ وہ جس طریقے سے ان کے سامنے کھڑے تھے اور مجرم بن کر کھڑے تھے، شرمسار تھے، تو اسی طرح سے بالکل یہ کیفیت مشرکین مکہ کی فتح مکہ کے دن تھی۔ اور اس موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، تو اس پر انہوں نے جو جواب دیا، اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ آپ عالی ضرب بھائی ہیں اور عالی ضرب بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ ایسے آدمی ہیں، لہذا آپ سے اچھی توقع ہم گویا کہیے کہ ان الفاظ میں انہوں نے کہا کرتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج وہی بات کہوں گا کہ جو یوسف علیہ السلام نے لِإِخْوَتِهِ اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ انہوں نے تو کہا تھا، ان کے الفاظ جو قرآن مجید میں اس صورت میں آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے، لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ یہ بات کہی تھی یوسف علیہ السلام نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن ارشاد فرمایا کہ آج میں بھی وہی بات کہتا ہوں کہ جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، کما قال یوسف لإخوته لا تثریب علیکم اليوم، لیکن آپ نے ایک جملہ کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج جو ہے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے اور آج تم سب آزاد ہو، یعنی تمہیں معاف کر دیا گیا، کوئی گرفت تم پر نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں یہ تصویر دکھائی تھی، یہ اپنے وقت پر ان کے سامنے پوری متشکل ہو کر آ گئی ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ اور پھر اس پورے واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے، یعنی مجھ کے جو مباحث کے حوالے سے بات سامنے آ جاتی ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو اس وقت کے معاملات میں حالات کے اعتبار سے بھی اور پھر ہمارے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور خود یوسف علیہ السلام کا دین وہی ہے، وہی تھا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ وہی دعوت پیش کر رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے وہ دعوت پیش کرتے رہے ہیں۔ پھر اسی میں اللہ رب العالمین نے وہ تمام کردار سامنے رکھے ہیں جو اس وقت یوسف علیہ السلام کا کردار ایک سامنے آتا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو واقعی کردار سامنے آتے ہیں، یعنی عزیز مصر کا کردار سامنے آتا ہے، قافلہ تجار کی بات آتی ہے، اور پھر یہ اور عزیز مصر کی بیوی اور بیگمات مصر، ان سب کے کردار کیا تھے، یعنی کردار سامنے رکھے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ایک طرف یہ دیکھو کہ اللہ کی بندگی کرنے اور اس کے حساب و کتاب یعنی آخرت پر یقین کرنے والے لوگ، ان کا کیا کردار بنتا ہے، اور دوسری طرف جو اس کے انکاری ہیں، یعنی جو اس تہذیب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا کیا کردار ہے۔ تو یہ دیکھا جا سکتا ہے، آج بھی یہ کردار سامنے ہے اور کل بھی یہ کردار سامنے تھے۔ تو جو انسانیت کو گویا کہ یہ کہ اپیل کرنے والے یا انسان کو انسان بنانے والا کردار ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے یا اس عقیدے کو مان لینے سے سامنے آتا ہے۔ پھر اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے، وہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے، یعنی انسان کوشش کرتا ہے کہ کام یعنی کچھ اور کرنا چاہتا ہے، جیسے حق کے مقابلے پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حق کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی یہ لوگ اپنے منہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، یعنی غالب کر کے رہے گا، اسلام پورا پھیلے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اپنے طور پر اقدامات کر رہے ہیں، لیکن وہی ان کے خلاف پڑ رہے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی مشیت سے یہ سارے کام کراتا ہے، اور کام کرنے والا سمجھتا ہے کہ شاید اس نے خلاف کام کیا لیکن وہ اس کے حق میں کام ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس موقع پر مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کا یہ حال ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے، جو جادوگر ہے،
اور جو اس کی بات سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ بھائیوں میں اور باپ اور بیٹے میں تفریق ڈلوا دیتا ہے۔ غرض یہ کہ انہوں نے یہ کام خود شروع کیا کہ ہر یعنی حج کے موقع پر ہر آنے والے کو آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی آپ خود جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے انہوں نے پہنچ کر آپ کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور انہیں گویا آپ کے خلاف یہ کام کیا تھا، لیکن وہ یہ آپ کے حق میں بن گیا کہ لوگوں تک آپ کی بات پہنچ گئی، لوگ واقف ہو گئے کہ ہاں ایسا کوئی آدمی ہے، اور جس کو سننا تھا اور جو سننا چاہتا تھا وہ بہرحال آپ کی طرف متوجہ ہوا، لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی، علم میں آ گئی کہ ہاں ایک شخص ایسا موجود ہے جو رسول کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ کرنے والے تو کسی اور مقصد سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس سے جو مطلب نتیجہ نکالتا ہے وہ اپنی منشا کے مطابق نکالتا ہے۔ تو یہ ہوتا یہی ہے کہ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن نتیجہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیا جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو ان کا گمان یہ تھا کہ اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا رہے ہیں اپنے راستے سے، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ گویا کہ یہ ان کے عروج کا آغاز تھا، اس طرح راستے پر چل کر ہی وہ وہاں تک پہنچنا تھا انہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کام جو کچھ انہوں نے کیا اس سے اپنے لیے انہوں نے گویا کہیے کہ ذلت کا کمائی یعنی وہ صورتحال پیدا کر لی، اور یوسف علیہ السلام کے لیے خیر کا معاملہ بن گیا یہ اس اعتبار سے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے، اس میں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، قصہ جب آگے چلتا ہے یہ واقعہ تو اس میں بات آتی ہے سامنے کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی۔ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اللہ کیسی صورتیں اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جو انسان کو یعنی ہم نے جو سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، یعنی ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، تو ہمیں تو اپنا کام اپنے طور پر کرنا ہے، یہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی تدابیر، اللہ تعالیٰ خود اس راستے پر لے جاتا ہے، یعنی جو کام وہ کرانا چاہتا ہے حالات ویسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے دوسری آ جاتی ہے، یعنی دوسرا سبق جو اسے ملتا ہے وہ توکل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کا سبق ہے کہ جو لوگ حق اور صداقت کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہوئی ہو، اگر وہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کی بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر وہ قطعاً ہراساں نہ ہوں گے، بلکہ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنے اخلاقی فرض کو نبھاتے چلے جائیں گے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اختیار میں، اور وہ سارے کے سارے اگر مل کر خلاف بھی تدبیر کر رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے حق میں آئے گا اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ تیسری بات اس کے اندر یہ سامنے آ جاتی ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے یعنی اور حکمت بھی اس کے اندر موجود ہے تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے یعنی ایک پورے ملک کو فتح کر لیتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے اپنا ذات اکیلے ہیں اور ان کا ذاتی کردار جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے سورہ یوسف کے اندر رکھی ہے تو اس میں گویا کہیے کہ رہنمائی کا بہت سارا سامان موجود ہے، اور یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اس قصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچا گیا۔ اب ایک غلام اور اس ماحول کے اندر اب اس سے زیادہ نیچے گرنے کی کوئی یعنی کمزوری کے حوالے سے گرنا جو ہے کمزوری میں اس سے زیادہ کمزوری کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک آدمی اسی مقام سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے لیے اس کے پاس کیا ہے؟ اپنا اخلاق ہے، اپنا کردار ہے، اپنی سیرت ہے، یعنی اس کے بلبوتے پر اٹھتا ہے اور بالآخر پورے ملک کو جو ہے کہیے کہ مسخر کر لیتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں بھی گویا کہیے کہ رہنمائی کے اللہ رب العالمین نے یہ سارے اہتمام ہمارے لیے کر دیے۔ تو اس اعتبار سے اگر اس صورت کا مطالعہ کیا جائے اور اس میں جو پیغامات موجود ہیں انہیں اپنے سامنے رکھا جائے تو یقیناً یہ گویا کہیے کہ اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے اس میں کافی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا ہے الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، کوئی ہیچ پیچ کوئی ایسا سمجھ ہی میں نہیں آتا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس طرح اپنی بات کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مدعا کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔
یہ کتاب اپنے مدعا، اپنے معنی، اپنے مقصد یعنی اپنے ہدف کے لیے بالکل صاف ہے، صاف ستھرا انداز میں بیان کرتی ہے اپنی بات اور بتاتی ہے کیا اس کے نازل کرنے کا مقصد ہے اور کیا مطالبہ ہے اس کا یا انسانوں سے. یعنی یہ کتاب کس کے نام آئی ہے؟ انسانوں کے نام آئی ہے. اس کتاب کا مرکزی جو مضمون ہے یعنی وہ کس کے لیے ہے؟ یعنی اس کتاب کا موضوع کون ہے؟ انسان ہے. اور انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کتاب نازل کی ہے. بالکل صاف ستھری بات ہے اور اس میں اس کے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے نہایت وضاحت کے ساتھ اللہ نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، نہیں اٹھائے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے. تو آگے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. یعنی کون؟ اہل عرب. ظاہر ہے کہ جب عرب کے اندر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اہل عرب کے درمیان تو اسی زبان کے اندر نازل ہو رہی ہے جو ان کی زبان ہے. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ یہ چونکہ عرب میں نازل ہوئی اور عربی میں نازل کی گئی ہے لہٰذا یہ تو عربوں کے لیے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ بات واضح طور پر یعنی تھوڑا سا آدمی غور کرے تو اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے کوئی ہدایت نامہ جاری کرے گا تو ایک تو یہ کہ سب کو الگ الگ پہنچایا جائے، یہ اس کا اپنا منشا نہیں ہے. تو کسی قوم کے اندر، کسی ایک خاص گروہ کے اندر یا کسی خاص خطے میں وہ پیغام جائے گا، کسی خاص فرد کے ذریعے سے جائے گا. تو ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں انہی لوگوں کی زبان میں یہ جائے گا کہ جو جن کے درمیان یہ جا رہا ہے تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور سمجھ کر پھر وہ اس کتاب کو لے کر دنیا تک پہنچائیں اور پھر سمجھانے کے سارے ذرائع جو اس کے لیے استعمال کریں. تو یہ بات کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ عربی میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسی کتاب جو ساری دنیا کے لیے ہو اور وہ جو ہے ساری زبانوں کے اندر نازل کی جائے اور اس طرح سے اس کو پہنچایا جائے. تو یہ معاملہ جو ہے اس اعتبار سے جو اللہ کا نظام حکمت ہے اس کی ایک رسول اور ایک کتاب کی جو بات تھی، ورنہ ظاہر ہے ہر بے شمار رسولوں اور پھر بے شمار کتابیں آئیں کہ جو ہر آدمی اور ہر زبان کے لوگوں کے پاس چلی جائے. تو اللہ کا یہ منصوبہ نہیں ہے. اللہ کا منصوبہ یہی تھا اور آج یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ آج یہ کتاب پوری دنیا کے اندر موجود ہے اور پوری دنیا کے سامنے اپنا مدعا واضح طور پر بیان کرتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ آج دنیا کے ہر خطے میں اس کتاب کے ماننے والے موجود ہیں جو اس کتاب پر ایمان لائے. اور اس کتاب کے ماننے والے ہر دنیا کے ہر زبان میں، ہر خطے میں، ہر جگہ موجود ہیں اور یہ وجہ کہ اس کتاب نے انہیں متاثر کیا ہے، یعنی کتاب کو انہیں سمجھا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ واضح کہ اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے اس طرح واضح کر کے کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. یعنی عقل کی بات ہے اس میں. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائی میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. تو پھر اس کو قرآن کا ہاتھ 2 مرتبہ اس کے لیے لفظ آیا ہے. پہلی دوسری آیت میں آیا انا انزلناہ قرآنا عربیا اور پھر اب یہاں کہا بما اوحینا الیک ھذا القرآن. تو قرآن مصدر ہے قرأ یقرأ سے اور اس کے اصل معنی ہے پڑھنا. اور جو کہا جائے بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، یعنی بہت زیادہ پڑھے جانے والی چیز، تو بکثرت پڑھی جانے والی. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کتاب آج تک پڑھی نہیں گئی. بات ایک طے شدہ بات ہے، یعنی اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا کہ اس کتاب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی ہو، ممکن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ واقعہ ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ یہ بھی ایک واحد کتاب ہے کہ جتنے لوگوں کو یہ یاد ہے، یعنی زبانی یاد ہے جتنے لوگوں کو، اور وہ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا بھی تاریخ کے اندر کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، نہ پہلے نہ ابھی نہ کبھی بعد میں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کیے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو تم ان چیزوں سے ناواقف تھے. اب اس میں جو بات سامنے آ رہی ہے، یعنی کہا ناواقف تھے جو کہا جا رہا ہے، اور یہ گویا تمہید ہے. ابھی گفتگو تو آگے، واقعہ تو آگے آ رہا ہے، اس کی تمہید اللہ نے بیان کی ہے. تو اس میں گویا کہیے کہ یہ بھی ایک دلیل بن کر بات سامنے آ رہی ہے. آپ پہلے ناواقف تھے تو کہاں سے واقفیت آ رہی ہے؟ یہ پتہ کہاں سے چل رہا ہے؟ آپ کے پاس کوئی علم حاصل کرنے کا ذریعہ موجود نہیں ہے، کوئی لائبریریاں وہاں پر بنی بھی نہیں ہے، اور وہاں کوئی ایسا چلن بھی نہیں ہے، خود آپ کوئی کتابی علم نہیں رکھتے.
یعنی امی محض آپ کا معاملہ جو ہے اس طرح رہا ہے، لہٰذا اب یہ کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ تو آپ بتا رہے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے، تو گویا کہیے کہ یہ ایک دلیل ہے آپ کی رسالت کے لیے بھی۔ تو اللہ رب العالمین فرما دیں کہ ہم نے اسے بہت واضح طور پر آپ کے سامنے رکھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ یہ بات جو اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے سامنے واضح کی، اب قصہ شروع ہو رہا ہے یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا، تو اس میں اس کا آغاز اللہ نے اس سے کیا اور یہ بات بتائی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا ہے، اور یہ خواب جو ہے اس انداز کا انہوں نے دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، یعنی یہ ان کا، تو یہ انبیاء کا سلسلہ ہے اور گویا اب یہ بھی خود بھی نبی بنائے جائیں گے۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے، آگے آ جائے گی۔ تو اب یہ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ اب اس میں اس پر بھی خاصی گفتگو کی ہے مفسرین نے خواب کے معاملے میں کہ خواب کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ صرف رسول کا خواب، اب یہ رسول خواب نہیں اس وقت میں، یعنی اس وقت جو بات ہے اس کا معاملہ اسی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس وقت ایک خواب دیکھا ہے اور ان کے والد نے انہیں بتایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، یہ خواب ٹھیک ہے، اور اس کی تعبیر بھی انہوں نے اس طرح سے بیان کی ہے جو آگے چل کر آئے گی، آخر میں بات آ جائے گی کہ جب یہ سب ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، تو اس مقام پر آئے گی۔ خواب آج دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بات اپنی جگہ پر ہے، خواب آج دیکھ رہے ہیں، یعنی خواب دیکھتے وقت ان کی عمر کیا ہے، یعنی بچے ہیں، اس وقت یہ صورت ہے، اس وقت خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب کی تعبیر کب نکل رہی ہے کہ ایک پورا زمانہ اس کے اندر گزر جاتا، یعنی پورا زمانہ گزرتا ہے، کون کون سے حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، یعنی کس حد تک کیسے کیسے مصیبتیں اور مسائل سامنے آتے ہیں، اور بالآخر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ آدمی نہیں جانتا کہ کام کب ہوگا، یہ یعنی جیسے ہی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ باہر لکھے ہوتے ہیں، لیکن کب انجام پائیں گے یہ انسان کو نہیں پتا ہے۔ تو بات خواب کی ہو رہی تھی، تو خواب کے معاملے میں کی بات اپنی جگہ پر ہے کہ ویسے جو خوابوں کی کیفیات بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہی ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے خیال میں متشکل ہو کر اس کے خواب میں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی شیطان بھی اس کے اندر کوئی ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے، ڈالتا ہے، وہ چیزیں کبھی آ جاتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی صحیح بات انسان کو دکھا دی جائے، اس کو بھی گویا کہیے کہ الہام کی بھی ایک شکل کہا گیا ہے۔ اور اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا سچا خواب دیکھ لے، کوئی سچا خواب دیکھ لے یعنی جس کے کوئی تعبیر ہو اور ویسا ہی سامنے آئے، وہ نتیجہ ویسا ہی نکلے اور اس کے بارے میں سمجھا جائے کہ وہ جو ہے اس کا مطلب بڑا نیک آدمی، یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا جو ابتدائی زمانہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ جو آپ کے ہیں یعنی آغاز میں، اس میں آپ سچے خواب دیکھتے اور صبح یعنی دن کی روشنی میں وہ ویسی واقعات نظر آتے، یعنی وہ کیفیات دوسری ہیں، وہ معاملات دوسرے ہیں۔ ورنہ یہ اس طرح کی چیزیں ہو جانا یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آدمی سوچے کہ یہ تو بڑا کوئی، اگر کسی کو سچا خواب آ گیا تب وہ سوچے میں تو کوئی بڑا آدمی بن گیا، بڑا کوئی الہام میرے پر ہوا ہے اور بڑا منصب ہے، اور اس اعتبار سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوچا جائے۔ آگے ہم پڑھیں گے تو بات ہمارے سامنے آئے گی کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا ہے، عزیز مصر نے یعنی مصر کا جو بادشاہ ہے اس نے خواب دیکھا ہے، اور وہ 7 گائیں موٹی اور 7 گائیں دبلی، اور یہ اس سے تعبیر نکال کے دی، اور کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ایسا ہی ہوا جیسا اس کی تعبیر تھی ویسا ہی، یعنی اس اعتبار سے اس نے ایک سچا خواب دیکھا ہے۔ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، یہ مسلمان اور وہ دونوں جو آتے ہیں وہاں پر یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے یعنی قید خانے کے اندر، ایک جو ہے ساقی اور ایک کہیے کہ اس کا جو افسر ہے مطبخ کا، اور یہ دونوں بھی خواب دیکھتے ہیں، اس کا بھی ایک تعبیر بتاتے ہیں، اس کے مطابق یہ معاملہ ہو جاتا۔ تو غرض یہ کہ یہ چیزیں اس طریقے سے اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ ہاں ایسا ہو جانا کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی کا منصب بنایا جائے۔ ہاں صرف رسول کے خواب کی بات ایسی ہے کہ رسول کا خواب وحی کی ایک شکل ہوتا ہے، یہ صرف رسول کے خواب کو یہ حیثیت حاصل ہے۔
باقی خوابوں کی بنیاد پر کچھ چیزیں طے کر لینا، کوئی نظام بنا لینا، کچھ اصول وضع کر لینا، کچھ چیزیں گویا کہیے کہ دین کے طور پر اس کو اس طرح سے اختیار سمجھ لینا کہ خواب میں یہ دیکھا، خواب میں یہ آیا، خواب میں یہ سنا، خواب میں یہ کہا گیا. ٹھیک ہے، کسی آدمی کے لیے اپنی ذات کی حیثیت سے تو ہے کہ وہ کچھ جو سوچتا ہو، جو کچھ کرتا ہو، لیکن ایک بات تو یہ کہ اس کی بنیاد پر کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا جائے گا. کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا جائے. کوئی سوچے بھائی یہ کام مجھے تو خواب میں اس کا حکم ملا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا. خواب میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ حکم دیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی عام آدمی دیکھے گا ایسا خواب دیکھ لے تو وہ اس خواب پر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شریعت سے متصادم ہے. ایسا کوئی کام وہ نہیں کر سکتا کہ خواب دیکھا ہے تو لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس میں یہ چیزیں اس موقع پر سامنے رہنی چاہیے. تو ابراہیم یہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور اپنے والد کے سامنے پیش کیا. تو والد صاحب نے اس بات کو سمجھا، یعنی اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہی ہوگا. یعنی کیا کہتے ہیں، جواب میں ان کے والد نے کہا یہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. یعنی پہلے تو یہ کہا اب وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، اور پھر کہا وَكَذَلِكَ، اور ایسا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ایسا ہی ہوگا، یعنی اس آیت میں بتا رہی ہے کہ جیسا تو نے خواب میں دیکھا ایسا ہی ہوگا. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور تیرے اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. یعنی یہ بات جو ہے اب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بتائی ہے، کہی ہے اس خواب کی بنیاد پر، اس کی تعبیر کو سمجھتے ہوئے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا اور یہ کام بھی ہوگا. صرف اتنی بات نہیں ہوئی ہے کہ ایسا ہوگا، بلکہ باقی آگے ساتھ چاری چیزیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تجھے اپنے کام کی یجتبیک ربک، کہ تیرا رب جو ہے تجھے منتخب کرے گا اس کام کے لیے، جو کام جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک تو بات یہ کہ نبوت کے لیے منتخب کرے گا، نبی بنائے گا. اس لیے کہ آگے جس طرح کہا ہے کہ جیسے آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کی ہے تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام، تو یہ سب نبوت کی بات ہے ان سے. تو یہاں بھی نبوت کی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کے اندر اس حکمرانی کے لیے بھی منتخب کیا ہے. تو انتخاب کی کیفیات وہ کئی ہیں. تو اس میں یہ چیز جو ہے بیان کی انہوں نے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تأویل الاحادیث تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا. تو تعویل الاحادیث کا جو معاملہ ہے یہ آگے بھی یہ بات آئے گی. تو اس میں صرف اتنی بات نہیں ہے. تعویل الاحادیث یعنی احادیث بات کو کہتے ہیں، حدیث کی جمع احادیث ہے. تو اب اس کی تہ تک یعنی اس کی تعویل، اس کی سمجھ بوجھ، یعنی آدمی باتوں کی تہ تک پہنچ جائے، ان کو سمجھ لے، تو اس میں تعبیر بھی آ جائے گی، خواب کی تعبیر بھی اس کے اندر آ جائے گی. لیکن اصلاً کیا ہے، یہ حقیقت رسی کی تعلیم، یعنی حقیقت تک جو ہے بات پہنچے، معاملہ فہمی کی بات ہے کہ معاملے کو اچھی طرح سمجھنا. وہ بصیرت اللہ تجھے عطا کرے گا کہ ہر معاملے کی گہرائی میں اترنے اور اس کی طے کو پا لینے کے قابل ہو جائے گا. یعنی یہ بات جو اس موقع پر کہی جا رہی ہے. تو یہ ساری باتیں یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر ان کے سامنے رکھی ہیں. تو کس بنیاد پر رکھی ہیں؟ یعنی یہ بات جو رکھی گئی ہے، ایک تو یہی کہ ظاہر ہے خود بھی نبی تھے، کیسی بصیرت ہوگی ان کی. نبی کی جو بصیرت ہے وہ اپنی جگہ پر مسلمہ ہے. اب اس بصیرت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی ساری اولاد کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی ساری اولاد کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں یہ کیسی اولاد ہے یہ. اور یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے بنی اسرائیل میں، تو بنی اسرائیل کے اندر یہ سلسلہ اب ظاہر کہ ان کے باپ اسحاق علیہ السلام نبی تھے اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی رسول تھے. لہذا اب یہ سلسلہ آگے ان کے اولاد میں دیکھتے ہیں کہ چلے گا. تو اب یہ باقی بیٹے تو اس لائق نظر ہی نہیں آتے. کیا کہا تھا پیچھے والی آیت میں؟ کیا کہا تھا؟ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا. یعنی پہلے ہی کہا ہے یقید اللہ کا قیدا، وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. یعنی ان کے بارے میں انہیں اندازہ ہے کیسے لوگ ہیں، کیا کریں گے، اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو جائیں گے. یعنی اتنا حسد ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ بات سنیں گے کہ تجھے یہ منصب ملنے والا ہے، تجھے یہ خواب دیکھا ہے،
تو بس یہ جو ہے تیرے در پہ ہزار ہو جائیں گے، تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر کیا کہا؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ واضح بات ہے، اس لیے کہ اس میں شیطان کی ساری کارگزاری اپنی جگہ پر ہے، اور وہ انسانوں کے اندر تمام چیزیں پیدا کرتا ہے اور سارے معاملات کرتا ہے، جو اس کا شکار بننا چاہتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اس معاملے، اب یہ جو شیطان کی بات کی کہ بھائیوں کے حوالے سے بھی اب اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی اپنے بھائیوں سے کوئی دشمنی کی بات کرے، بلکہ یہ کہ یہ تو شیطان کا معاملہ ہے کہ وہ ایسے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اب جو شیطان کے ہاتھوں استعمال ہو جائے، یعنی جو شیطان کے ہاتھوں استعمال ہو جائے، حابیل اور قابیل دو بھائی ہیں، اب قابیل نے کیا حرکت کی؟ شیطان کے چنگل میں پھنس گیا، لیکن حابیل نے کیا کہا؟ میں یہ کام نہیں کروں گا، میں بدلہ کہ تجھ پر یعنی تجھے قتل کرنے کی سازش نہیں کروں گا، تو کرتا ہے تو کر، ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہاں بھی یہ بات انہیں بتا دی گئی ہے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا اپنا جو بصیرت تھی، سمجھ بوجھ تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ساری باتیں اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دی ہیں، اور یہ بات ان کے سامنے آ گئی کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ ان ربک علیم الحکیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ علم اور حکمت میں قابل، یعنی علم اور حکمت رکھنے والا ہے۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس مقام پر، کون ہیں پوچھنے والے؟ اہل مکہ، یعنی اب جیسے ان پر منطبق ہوگا یہ قصہ، اس معاملے میں یہ غور کریں، سوچیں تو انہیں چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اگر یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں، اس سے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب بعض لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ یہودیوں نے سوال کیا تھا، تو یہودیوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں تھا۔ اس میں یہ جو آیت ہے یہ واضح کر رہی ہے کہ پوچھنے والے کون ہیں اور کن کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ برادران یوسف والا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ یہ تو قریش مکہ ادا کر رہے ہیں، کوئی اور تھوڑی کر رہا ہے یہ۔ اور اس معاملے میں یہ کون آگے کھڑا ہے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے؟ یہ تو قریش مکہ ہے جو کھڑے ہونے والے ہیں آگے، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہونے والی انہیں بھی یہاں سے نکالا جائے گا۔ ان کا یہ نکلنا یعنی مہاجرت جو ہے یہ تو ریاست کی ابتدا کا، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کو چھوڑ کر نکلنا ریاست کا آغاز، ریاست کی ابتدا ہے، اور پھر ریاست بنتی ہے اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال یہ کس کے لیے ہے آیات للسائلین؟ سائل کون ہے؟ یہ قریش مکہ ہے، ان سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ نشانی جو نشانی دیکھنا چاہے اسے سبق سیکھنا چاہے، نہیں سیکھتا تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نشانی آ جائے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے، یہ واقعہ اس طرح سامنے آتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بجان بالکل ہی بہک گئے ہیں، ضلال مبین کی بات کی ہے۔ اس میں جو بات سامنے آتی ہے، پہلی بات تو یہ اس واضح ہو جائے کہ یہ جو ان کے بھائیوں کی 12 یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں، یہ 10 کی بات ہوئی جو تذکرہ اس میں آ رہا ہے کہ جو بھائی کہتے ہیں کہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ 10 کا لفظ جو ہے اس میں اصل لفظ اس میں استعمال ہوا عصبہ، جو کہتے ہیں نا یہ کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، تو عصبہ جو ہے یہ، تو اس کے لیے کہا کہ 10 تک کی اس پر گنتی پر آتا ہے۔ ویسے بھی بات آتی ہے کہ یہ 10 ہی تھے یہ۔ اور یہ جو 2 ہیں ان کا جو 2 بھائی الگ ہیں، یہ ایک یوسف علیہ السلام ہے اور ایک بنیامین ہے، یعنی ان کے دوسرے بھائی ہیں۔ یہ دونوں ایک ماں سے ہیں اور یہ دوسری ان کی بیویوں سے ہیں، یوسف یعقوب علیہ السلام کی۔ تو اس میں ایک بات آتی ہے کہ دوسری بیوی سے تھے، ایک بیوی سے، اور یہ باقی ایک یہ بھی آتی ہے کہ 4 بیویاں تھیں، ان میں سے 3 سے یہ تھے، 1 سے یہ تھے۔ جو بھی صورتحال ہے، بہرحال یہ ان ماں شریک اور باپ شریک بات یہ سگے جنہیں کہتے ہیں یہ 2 بھائی تھے، باقی باپ شریک تھے، ان کی ماں ایک نہیں تھی۔ تو اب اس میں یہ بات صرف یہ وجہ نہیں ہو سکتی، ظاہر یعقوب علیہ السلام کے لیے تو سارے بیٹے سارے کے سارے ہی ہیں، لیکن اب جو بات انہوں نے پہلے واضح کی ہے اس جملے میں کہ جس میں کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے خلاف ہو جائیں گے، یعنی انہیں اب کردار ہے نا یہ معاملہ، کس بنیاد پر ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بات کہ یہ کیسے ہیں، کیا صورتحال ان کی ہے اور ان کے مقابلے میں یہ ہیں۔ تو ظاہر ایک تو فطری محبت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو بہتر سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں
اس کے ساتھ، اور کچھ لوگوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں، ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس درجے کی بات نہیں ہوتی ان کے ساتھ میں، یعنی یہ کیفیت ہے، غرض جو بھی وجہ ہے، تو اس کے اندر یہ بات وہ کہتے ہیں، یا وہ خود محسوس کر رہے ہیں اس بات کو، یہ بات بھی ہو سکتی ہے محسوس کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں یہ دو انہیں زیادہ عزیز ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح ہے بچے، اور ہم جو ہیں ایک پورا جتھا ہے، اسبہ، ہماری بات کیا ہے؟ تو یہ جو اگر اس ماحول کے اندر چلے جائیں کہ وہ جو ماحول اس وقت سامنے آتا ہے کہ قبائلی سسٹم ہے، قبائلی نظام ہے، ریاست کا وہ معاملہ نہیں ہے اس طرح کا، اور بلکہ جو قبیلے ہیں انہی کی طاقت سے دوسرے قبیلوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، اور اسی میں ایک دوسرے پر یہ سارے حملہ آور ہونا، یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں جوان بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جوان بیٹے جو ہیں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، ہم ہیں اور ہمارے بارے میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جیسا ان کے بارے میں ہے، تو یہ گویا کہتے ہیں اس اعتبار سے تو یہی بات ان کی ہے، تو اس میں یہ جو دلال مبین کی بات کی ہے تو اسی اعتبار سے ہے کہ گویا ابا جان اس معاملے میں ہمارے صحیح فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور گمراہی کی بات نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر کہتے ہیں آپس میں یہ بات کر کے اقتلوا یوسف اب اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ ظاہر ہے کہ نبی کی اولاد تو ہیں، اس گھرانے کے اندر ہے، کیفیت ان کی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی ساتھ لگے ہوئے، یہ حسد بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس درجے کی خرابی بھی موجود ہے کہ بھائی کے قتل کر دینے پر آمادہ ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی بھائی چھوٹے بھائی کو قتل کر دینے پر آمادہ ہو جانا چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے، یعنی کیسا کس درجے کی بات ہے یہ، تو اس معاملے میں اب جو یہ انہوں نے بات کہی ہے کہ ایسا کرتے ہیں، نہ یہ وہ کہیں گے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو معاملہ کیا ہے، یہی کام ختم کر دیا جائے، اس اعتبار سے انہوں نے یہ سازش کی، اور پھر سازش کے کرنے میں جو جملہ سامنے آتا ہے جس کی طرف ذرا سی توجہ کی بات ہے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یہ بات کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مولانا کہتے ہیں کہ یہ فقرہ ان لوگوں کی نفسیات کی بہترین ترجمانی کرتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے حوالے کر دینے کے ساتھ ایمان اور نیکی کے سے بھی کچھ رشتہ جوڑے رکھتے ہیں، یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی، اللہ کی بات بھی ہے، ایمان کی بات بھی ہے، آخرت کی بات بھی ہے، جنت بھی چاہتے ہیں، سب چیزیں بھی ہیں، یعنی ایمان کے ساتھ اس میں بھی اب لگے ہوئے ہیں، لیکن نفس کے تقاضوں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، نفس جو کہتا ہے مطالبہ کرتا ہے اس کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، تو اب ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز سامنے آئے، چلو ابھی تو یہ کام کر لیں، اس کے بعد توبہ کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں گے، اس کے بعد ابھی تو یہ مسئلہ ہے، ابھی تو یہ کام کر لیا جائے، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد نہیں کریں گے، اور بہرحال توبہ سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا ابھی تو گناہ کیا جائے، بعد میں توبہ کر کے جو اس گناہ کو معاف کرا لیں گے، تو یہ جو تصور ہے یہ تصور شیطان کا پیدا کرتا ہے، یہ تصور شیطان کا پیدا کرتا ہے کہ انسان توبہ کی امید پر گناہ کرے، انسان توبہ کی امید پر گناہ کرے، یہ شیطان کا پیدا کردہ تصور ہے، انسان نہیں جانتا کہ کب اسے توبہ، اس کے بعد اسے توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے، اور یہ بھی کہ مہلت اس کے پاس کتنی کوئی نہیں جانتا، اور اس طرح سے گویا کہیے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ توبہ کا مذاق اڑانا بھی ہے، اور جو دینی شاعر کا مذاق اڑائے تو پھر اس کے لیے گویا کہیے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، پھر اسے اسی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر انسان ہر گناہ اسی طرح کرتا جاتا ہے اور سوچتا جاتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، اور توبہ توڑتا ہے یا پھر کرتا ہے، اس طرح سے گویا کہیے کہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہے، تو یہی بات ان کی بھی معاملے میں سامنے آ رہی ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين، اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے بھائی نے ان کے یہ بات کی، یہودا اس کا نام تھا، اس کا دوسرا نام بھی آیا ہے سامنے، تو اس نے جو ہے اس موقع پر یہ بات کی، یہ بات جو ہے اس حوالے سے بھی بات آتی ہے، وہ جب ہم آگے جائیں گے تو ہمارے سامنے بات آئے گی کہ جب بنیامین کا معاملہ ہوگا اور یوسف علیہ السلام اسے بھی روک لیں گے، تو یہ بڑا والا ہی ہے جو کہتا ہے بھائی میں تو اب نہیں جاؤں گا اپنے باپ کے پاس، یعنی پہلے جو ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے اندر ذرا شرمندگی کا اور یہ معاملہ جو عنصر
زیادہ کہتا ہے کہ میں جب تک وہ اجازت نہ دیں یا اللہ کو راستہ نکالے رک جاتا ہے یہ، تو اس کے معاملے میں وہاں بھی یہ بات آتی ہے. تو اس پر جو ہے یہ اس کہتا ہے کہ اسے یہ کام کر لو. پھر قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون. اس بات پر یہ بات طے کر کے اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کیا بات ہے، دیکھیے کس طرح انسان جو ہے کس طریقے سے گویا کہیے کہ ڈٹائی کے ساتھ میں جھوٹ پر جب اترتا ہے تو شیطان اسے کیسا بنا دیتا ہے کہ وہ جھوٹ کس طرح کہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا اور ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. یعنی یہ والد کے پاس گئے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، یعنی یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، کہ یہ معاملہ پہلے سے چل رہا ہے. یعنی پہلے بھی کبھی یہ بات کوشش کی انہوں نے یعنی لے جانے کی اور اس پر والد نے اجازت نہیں دی. یعنی وہ اس پر انہیں اندازہ ہے کہ یہ اپنے بھائی کے معاملے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، انہیں خطرہ ہے ان سے لگا ہوا. اسی لیے کہتے بھی بھائی سے کہ یوسف علیہ السلام سے بتانا مت، یہ قصہ انہیں نہ سنانا خواب کا معاملہ. تو بہرحال اب یہاں پر یہ اپنی بات اس طرح سے اپنے والد کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں انا اذا لخاسرون، تب تو ہم بڑے نکمے ثابت ہوں گے، بڑے خسارے والے. یعنی خاسرون نکمے اس کے معنوں میں اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ پھر تو بڑے نقصان والے ہم آدمی رہے، پھر ہمارے بارے میں کیا تصور کیا جائے گا کہ ہم اتنے لوگ اور ہماری موجودگی میں بھیڑیا آ کر کھا جائے. تو یہ بات جو ہے اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی ہے کہ اگر ہمارے ہوتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا اسے کھا لے جب تم اس سے غافل ہو. تو اس معاملے میں یہ بات یہ کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کی روایات سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس قصے کو بیان کرتے میں کچھ چیزیں لی گئی ہیں. تو اس میں یہ بات ہے کہ کیسے کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے یہ بات. تو ایک بات تو یہ ہے کہ بیان کی گئی کہ اس علاقے میں بھیڑیوں کی کثرت ہے اور وہ جو ہے بچوں ہی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یہ بچوں کو لے جاتے ہیں، یعنی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. یا یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک خواب اسی طرح کا دیکھا تھا کہ 10 بھیڑیے جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں، وہ یہی بھائیوں کا معاملہ ہے. تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے ایسا دیکھا تمہیں سے خطرہ ہے، اصل تو خطرہ تم سے ہے، تو پھر اسی میں ہے کہ وہ ایک نے چھڑا لیا ہے. اس طرح کا قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، تفسیر روایات کے اندر یہ بات بھی سامنے آتی ہے. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے. یعنی یہ بہرحال باپ سے اصرار کر کے وہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور لے گئے. تو اب اللہ رب العالمین یہ بات بیان کر رہے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اسے اندھے کنویں میں اتارا ہے، یعنی انہوں نے کے بارے میں رسی ڈول میں بٹھا کر اور رسی سے جو ہے انہیں اتارنے کی کوشش کی، اتارا ہے اور بیچ میں رسی کاٹی ہے اور پھر وہ پانی میں گئے ہیں اور بہرحال انہیں اس وجہ سے چوٹ نہیں لگی اور قریب میں چٹان ایک ابری ہوئی اس پر بیٹھ گئے. تو بہرحال یہ کیفیات ہیں جو بیان کی جاتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہے. یہ سب کچھ ہوا تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمارے سامنے یہاں پر بات آ رہی ہے کہ یہ بات جو اس میں کہی گئی ہے کہ یہ جو واقعہ اس وقت ہوا ہے اس کے بارے میں یہ تو اس کا شعور نہیں رکھتے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم انہیں ان کی یہ حرکت بتاؤ گے، جتاؤ گے. نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں یعنی وقت آئے گا تو اس کا مطلب محفوظ رہو گے، مرو گے تو نہیں، یعنی ڈوب کے نہیں مرے، یہ بتایا جا رہا ہے. تو اس اعتبار یہ وقت آئے گا کیسا ہوگا، اور پھر بتایا کہ یہ اپنے حاذا وہم لا یشعرون، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں، یعنی اسے اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا.
یعنی اس میں تو اللہ رب العالمین ایک طرف تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اس بات کی پر تسلی دے رہے ہیں، یعنی یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ آج جو کچھ حرکت کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور بہرحال ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم انہیں ان ساری باتوں کے بارے میں یعنی خود یہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس پر شرمندگی محسوس کریں گے، اور تم ان کی حرکت جو ہے جتاؤ گے، یعنی تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ تم انہیں ان کی اس حرکت پر انہیں شرمسار کر سکو۔ تو یہ ایک وحی کی بات ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اسی طرح کی وحی ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر کی تھی، یعنی یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جو نبوت کے حوالے سے ہو، اور اس پر بھی بات کی بہرحال کچھ لوگوں نے کہ نہیں یہ بچپن میں نبی بنائے گئے، تو اس طرح کی بات تو بہرحال یہ سامنے نہیں آتی ہے کہ باقی آگے جو چیزیں ہیں اس میں یہی بات ہے کہ اللہ نے انہیں یہ گویا کہ یہ ان کی طرف یہ بات بھیجی تاکہ انہیں تسلی رہے۔ باقی قصہ انشاءاللہ اس کو باقی واقعے کو آگے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں موجود جتنی ہدایات ہیں اور جتنے سبق ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔